حافظ قرآن پر خرچ ہوگا، کوئی مال لگے گا. ہمارے مدارس میں فری آف کاسٹ تعلیم دی جاتی ہے. میں نے اولا سے لے کر دورہ حدیث تک، جسے کہتے ہیں ایم فل ان اسلامک اسٹڈیز، اور دورہ حدیث سے لے کر اپنے تینوں تخصصات تک، جسے کہتے ہیں پی ایچ ڈی ان اسلامک ایجوکیشن، ڈاکٹریٹ ان فلسفی، 1 روپیہ اس پر خرچ نہیں ہوا. ہم نے فی سبیل اللہ تعلیم پائی ہے. یاد رکھیں. تو جب یہ فری آف کاسٹ آپ کو مل رہا ہے، کوئی آپ کا اس پر پیسہ، کوئی زر، کوئی مال، کوئی دولت نہیں لگ رہی، تو یہ جو مفت تعلیم دیتے ہیں اس وجہ سے اس طرف بے توجہی ہے. اور جہاں پر سبجیکٹ آپ کو 1000 پے کرنا پڑے، ایک مضمون کے پڑھانے کے لیے ٹیوٹر کو 1,000 روپے تمہیں دینے پڑے، تو اس تعلیم کی قدر کرتے ہیں. اس تعلیم کی کوئی قدر نہیں ہے. میرے بچے نے قرآن کریم کا پہلا پارہ حفظ کیا تھا. میں نے کہا پورے مدرسے کے طلباء اور اساتذہ کو گنو، انہیں میں ایک کو ہدیہ دوں گا، اور ان کے لیے کھانا اور پوری ترتیب بنوائی. تو مجھے میرا بیٹا کہتے ہیں ابو میں نے تو ایک پارہ پڑھا، حفظ تھوڑی کی تب، آپ اتنا کر رہے ہیں. میں نے کہا بیٹا تیرا باپ تیری زندگی میں بچے یا نہ بچے، تو حافظ بنے، میری آنکھیں دیکھیں یا نہ دیکھیں، لیکن تیرا ایک پارہ پڑھ جانا تیری باپ کی بخشش کے لیے کافی ہے. مجھے اس پر اور کچھ نہیں چاہیے. یار آپ کیا کہاں بیٹھے ہم لوگ؟ ہماری غیرت کہاں گئی ہے اسلامی؟ ہم اپنے معاملات یہاں نہیں لگاتے. ہمیں قبر نہیں آنی، آخرت نہیں آنی، ہم نے مر نہیں جانا، اللہ کو کیا جواب دینا؟ ساری زندگی دنیا میں رہنا ہے. کوئی اپنے اولادوں کو دین پڑھاؤ. میں نے آج تک نہیں دیکھا کسی گھر میں مہمان آئے اور وہ اس گھر والوں سے پوچھے کہ بتاؤ تمہارا بچہ کون سا پارہ پڑھتا ہے. سب پوچھتے ہیں آپ کا بچہ کون سی کلاس پڑھتا ہے اسکول میں. کیوں؟ ہمیں اسلامی تعلیم کی قدر نہیں ہے؟ ہم نے کلمہ نہیں پڑھا؟ اور میرے نبی پاک نے اس قرآن پر اپنی جوانی کو لگا دیا ہے. سنو سنو، مسند احمد میں حدیث موجود ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ راوی ہیں. حضور پاک نے فرمایا یا ابا بکر شیبتنی ہود و خواتہا. قرآن کریم میں سورت ہود اور اس جیسی صورتیں اتری جس میں آخرت کی تذکیر کا ذکر ہے. اس قرآن کے نزول نے تمہارے نبی کی جوانی کو بڑھاپے میں بدل دیا. وہ کیا بڑھاپا اور جوانی تھا؟ وہ یہی ہے کہ قرآن کریم سورت حشر کے آخر میں رب فرماتے ہیں پارہ نمبر 28 میں، فرمایا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. کہا قرآن پہاڑ پہ آتا تو پہاڑ میں 2 چیزیں آتی، ایک خشوع، ایک تصدع. خشوع کہتے ہیں جھک جانا، تصدع کہتے ہیں اندر کے ہیبت سے پھٹ جانا، جیسے سلنڈر بلاسٹ ہوتے سے تصدع کہتے ہیں. اور خشوع الذین هم فی صلاتہم خاشعون، آنکھ کا جھک جانا. یہ با محاورہ قرآن نے بولا ہے. کیا مطلب؟ کہ پہاڑ کی طاقت کتنی ہے، پہاڑ کی قوت کتنی ہے، پہاڑ کی پاور کتنی ہے. ہم کہتے ہیں واہ، کسی کی استقامت بتانی ہو تو کہتے ہیں جبل استقامت، پہاڑوں جیسا دل رکھتا ہے تو پہاڑ کی بڑی طاقت ہے. رب فرماتے ہیں اس پہاڑ پر میں قرآن اتارتا تو پہاڑ میں 2 چیزیں ہوتی، خاشعا متصدعا. اس کی طاقت قرآن کو نہ اٹھا سکتی تو اس کی آنکھیں جھک جاتی، یعنی پہاڑ کی طاقت 0 ہو جاتی. یہ ہیبت جلال کلام خداوندی ہے. نمبر 2 متصدعا، اس قرآن کے نزول کی وجہ سے پہاڑ میں ایسی گیسز آتی کہ وہ بلاسٹ ہو کر پھٹ جاتا، جسے ہم کہتے ہیں ریزہ ریزہ ہو جاتا. یہ لفظ ہے اصل میں، یہ با محاورہ قرآن ہمیں سمجھا رہا ہے. تو وہ تو پہاڑ پہ نہیں آیا. آج ان سارے بچوں نے قرآن پڑھا، آپ نے سر پہ پگڑیاں بندھوا لی. یہ 2 درجن کے لگ بھگ بچوں کے سر پہ ہم نے قرآن کے پڑھنے پر پگڑیاں باندھی. کیوں؟ ان کا سینہ تو نہیں پھٹا، ان کا ہارٹ اٹیک تو نہیں ہوا، اللہ انہیں محفوظ رکھے، انہیں تو کوئی تکلیف نہیں آئی. تو قرآن پہاڑ پہ آئے، پہاڑ پھٹ جائے، اس کے سینے پہ آئے، سینہ محفوظ رہے. کیوں؟ وہ ایک ہی وجہ ہے
کہ قرآن ڈائریکٹ پہاڑ پہ آتا تو پھٹ جاتا. قرآن ڈائریکٹ پہاڑ پہ نہیں آیا, پہلے مدنی کریم کے دل پہ آیا ہے, پھر تیرے اور میرے پاس آیا. میرے نبی کے دل اقدس میں وہ طاقتیں موجود ہیں جو پہاڑ میں نہیں ہے. میرے نبی نے جلالی کلام کو جمالی بنا کر تجھے اور مجھے عطا کیا. حضور کے سینے سے گزر کے آیا ہے. بجلی گرم ہے یا ٹھنڈی ہے؟ گرم ہے, کیونکہ جو کرنٹ والا ہو وہ جل جاتا ہے, برف نہیں بنتا. یہ گرم ہے. تو جب گرم ہے تو پھر اے سی کیوں لگاتے ہو بجلی آن کر کے کہ کمرہ گرم ہو نہیں ٹھنڈا ہو؟ فریج کیوں رکھتے ہو؟ فریج میں کوئی چیز کھولنے لگ جائے, ابلنے لگ جائے؟ جی نہیں, وہ ٹھنڈی ہو جائے. کیوں بھائی؟ بجلی گرم ہے. فریج میں, فریزر میں اور اے سی میں کولنگ کہاں سے آئی؟ ٹھنڈک کہاں سے آئی؟ برودت کہاں سے آئی؟ اس کا ایک ہی جواب ہے کہ بجلی گرم ہے لیکن کمپریسر سے کنورٹ ہو کر آ رہی ہے, کمپریسر سے گزر کے آ رہی ہے, تو اس کی حرارت کو برودت میں بدل دیا گیا ہے, اس کی گرمی کو ٹھنڈک میں بدل دیا گیا ہے. میرے دوستو, کلام خدا جلالی کلام تھا, پہاڑوں پہ آتا الٹا کے رکھ دیتا, لیکن وہ حضور کے جمالی سینے سے گزر کے آیا, تیرے میرے لیے شفا بن گیا. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. تو میرے نبی پاک کے دل اقدس نے یہ قربانی دی ہے اور فرمایا شیبتنی ہود واخواتہا. ابو بکر, تیرے نبی نے اس نزول قرآن کو اپنے سینے پہ سہ کر اپنی جوانی کو بڑھاپے میں بدل دیا. تو ہمیں غیرت کرنی چاہیے, اپنے پاک پیغمبر کی محبت میں خود بھی قرآن کے لیے وقف ہوں, اپنی اولادوں کو بھی قرآن پہ لگائیں. یہ غیرت کی بات ہے. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.